بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز و دوست و بزرگو، آج ہم نے نماز استخارہ کے متعلق پڑھنا ہے کہ نماز استخارہ کیسے ادا کی جاتی ہے اور اس کے ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، استخارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ معاملات جن میں فیصلہ کرنا مشکل ہو، اس کے لیے 2 رکعت پڑھ کر مخصوص دعا کرنا، یہ نماز استخارہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب سادہ الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے سے پہلے آپ اللہ پاک سے مشورہ طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ، کیا یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو کسی بھی کام میں اللہ پاک سے مشاورت کرنی ہے۔ بندے نے، اللہ پاک نے ایک زبردست نظام بنایا ہمارے لیے کہ اپنا مشورہ دینے کے لیے اللہ پاک نے استخارہ کو، سرکار دو عالم علیہ السلام نے استخارہ کا طریقہ سمجھایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے استخارہ کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم سرکار نے ارشاد فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ آپ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں کہ کیا یہ کام ہمارا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، یا یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ سفر اچھا رہے گا یا نہ رہے گا، یعنی 2 آپشن میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے، تو سرکار نے استخارہ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو یہ مکمل دعا ہے، یہ آپ کے اسکرین پہ آ جائے گا، آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، نفل ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں گے۔ نیند کے اندر یا خواب میں یا کسی بھی حالت میں اللہ پاک آپ کو راہ صدر عطا فرمائے گا، جس سے آپ کو جو ہے وہ اشارتاً کنایتاً کسی بھی انداز سے آپ کو استخارہ کرنے کا فائدہ نصیب ہو جائے گا۔ جس چیز کی مشاورت چاہ رہے ہیں، جس چیز کو کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں، تو اللہ پاک اس میں بہترین جو رہنمائی ہوگی وہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کام کو پیشہ نہیں بنانا۔ مطلب کوئی آپ کسی کے لیے استخارہ کرتے ہیں، وہ آپ کو پیسے دے کے جاتے ہیں، آپ کو نذرانہ دیتے ہیں، آپ پھر اس کو بار بار کر کے دیتے ہیں، وہ آپ کا پیشہ بن جاتا ہے، تو یہ پیشہ کرنا، استخارہ کرنے کا پیشہ، یہ جائز نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ انسان جو بھی استخارہ جس معاملے میں کرنا ہے اپنا کرے، کیونکہ اس طرح کرنے سے انسان کا تعلق بھی تو ہے نا اللہ پاک سے ڈائریکٹ، ہر انسان کا تعلق اللہ پاک سے ڈائریکٹ ہے۔ تو جب ڈائریکٹ تعلق ہے تو پھر اس تعلق کو مزید مضبوط بنانا ہے، نوافل ادا کرنے کے بعد، دعائیں مانگنے کے بعد، استخارہ کرنے کے بعد۔ تو اللہ پاک جس طرح ان لوگوں پہ، اپنے نیک لوگوں پہ کرم فرماتا ہے، یقیناً ہم پہ بھی کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کوشش کریں، اگر کوئی بھی معاملہ ہے اس میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک بزرگ نے مجھے استخارہ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی بتایا تھا، وہ آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ 6 پرچیاں بنا لیں گے، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ 6 پرچیاں، جیسے قرآن اندازی کی پرچیاں بناتے ہیں نا، اس طرح کی 6 پرچیاں بنا لیں گے۔ ان پہ 3 پرچیاں جو ہے نا، اس پہ آپ لکھیں گے خیر یرا، قرآن پاک کا لفظ ہے خیر یرا، 3 پہ آپ نے یہ لکھ لینا ہے، اور اپنے 3 پہ لکھ لینا ہے شر یرا۔ کیا لکھنا ہے؟ شر یرا۔ تو یہ ان 6 پرچیوں کو فولڈ کر کے آپ نے رکھ دینا ہے، مصلی بچھا کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور یہ جو 6 پرچیاں ہیں ایک سائڈ پہ آپ نے رکھ دینی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک وہاں سے پرچی اٹھا کے دوسری سائڈ پہ رکھ دینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے استخارہ کی نیت سے، اور جو آپ معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ 2 رکعت پھر آپ پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد پھر ایک پرچی وہاں سے اٹھائیں گے، دوسری سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اسی طرح پھر اور 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھیں گے، اور ایک تیسری پرچی بھی اٹھا کے دوسری سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب آپ جو ہے، آپ کے پاس 3 پرچیاں اس طرف ہیں اور 3 پرچیاں اس طرف ہو گئی ہیں۔
اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ پھر وہ دعا مانگیں گے اللہ پاک سے. دعا مانگنے کے بعد آپ پرچیوں کو کھول لیں گے جو آپ نے اٹھائی ہیں وہ والی. آپ اٹھانے کے بعد اس کو کھولیں گے. اگر ان میں تینوں کے اندر لکھا ہوا ہے خیر یرا تو اس کا مطلب ہے آپ کا استخارہ کامیاب ہو گیا ہے، اور اس میں اللہ پاک کی بہتری، اللہ پاک کی جو ہے وہ رضا شامل ہے. آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں آپ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اگر ان 3 پرچیوں میں سے 2 پرچیوں پہ لکھا ہوا ہے خیر یرا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کی رضا شامل حال ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ کی جو پرچیاں اٹھائی ہیں ان میں سے تینوں پرچیوں پہ شر یرا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے آپ کو روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ان پرچیوں میں سے 2 پرچیوں پہ شر یرا اور 1 پرچی پہ خیر یرا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ جو عمل کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ جس معاملے کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، یہ آپ کے لیے مثبت جواب نہیں آ رہا بلکہ منفی میں جواب آ رہا ہے، نیگیٹو پہلو اس میں اجاگر ہو رہا ہے. اس میں آپ وہ کام نہ کریں جس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، سفر کریں یا نہ کریں. جس چیز کے متعلق آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اگر 2 پرچیوں پہ بھی شر یرا کا معاملہ آ گیا ہے تو آپ وہ کام نہ کریں، اس کام سے رک جائیں. اس میں اللہ پاک کی رضا شامل حال نہیں ہے. تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں بزرگوں کے، لیکن جو احسن انداز ہے اور جو سنت عمل ہے وہ نفل استخارہ ہے. آپ نفل ادا کریں گے اور استخارہ کی دعا کر کے آپ سو جائیں گے. ان کی حالت میں یا خواب کی حالت میں آپ کو کوئی اشارتاً کوئی بھی آپ کو کوئی ملتا ہے اشارہ تو آپ اس اشارے کو سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کس بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. یہ انداز ہے استخارہ کرنے کا، آپ جس کو اپنائیں گے، وہ بھی جو بزرگ نے مجھے بتایا تھا، میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، وہ بھی قرآن پاک کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. خیر یرا قرآن پاک کا لفظ ہے اور شر یرا یہ بھی قرآن پاک کا لفظ ہے. تو ان دونوں الفاظ کو لکھنے کے بعد جب آپ نکالیں گے قرآن تو جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا یقیناً اللہ پاک کی اس میں بھلائی شامل حال ہوگی، اللہ پاک کا کرم شامل حال ہوگا. تو آپ یہ خلوص نیت کے ساتھ جب کریں گے تو اللہ پاک آپ کا جو ہے وہ رہنمائی آپ کی فرمائے گا. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.